السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں ڈاکٹر شاہین عبداللہ. گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ کیا گورنمنٹ کی ریٹ صرف کراچی اور حیدر آباد کے لیے؟ کیا گورنمنٹ کی ریٹ صرف سندھ کے لیے ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے چند جگہوں کے لیے ہے جہاں ان کے منظور نظر افراد نہیں ہیں؟ پورے پاکستان کی اکانومی کو چلانے والا یہ بد نصیب شہر جو کہ کھنڈر بن گیا ہے، جو کہ نالوں اور دریاؤں کا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے، جہاں کا سارے نظام تباہ و برباد ہیں، جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، وہ شہر بے یار و مددگار لاوارثوں کی زندگی گزار رہا ہے. اس شہر کے مکین لاوارث بنے ہوئے ہیں. ابھی کل مولانا منیب اللہ عثمانی صاحب نے ایک مذاکراتی ٹیم کے ساتھ حکومت سے مفاہمت کی بنیاد پر صلح کری. ٹی ٹی پی تحریک لبیک ہے، ٹی ایل پی پاکستان کی جو تحریک لبیک ہے، قادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا. سعد رضوی کو گورنمنٹ نے اپنی ریٹ ثابت کرنے کے لیے گرفتار کیا. ان کی تحریک جو ان کی تحریک تھی، اس تحریک کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا. تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی. پورے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ٹی ایل پی کا ایسا ہولڈ تھا کہ اسلام آباد کو پیک کر دیا تھا ان کے کارکنوں نے. اور اسلام آباد پیک ہونے کے باوجود خان صاحب گورنمنٹ کی ریٹ کا مطالبہ کر رہے تھے. خان صاحب گورنمنٹ کی ریٹ پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم کسی بھی طرح سے غیر قانونی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد خان صاحب کا اے ٹی ایم کارڈ شاہ محمود قریشی اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں، اور ٹی ایل پی پاکستان کے وہ رہنما یا وہ قائدین جو ٹی ایل پی کے نظریاتی کونسل کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. سعد رضوی کو چھڑوانے کی بات کی اور مذاکرات کی شرح ابھی تک عوام کو نہیں دی. اب ویسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ کیا وجوہات ہیں اس کی جاننے کی تگودوں میں مجھ سمیت تمام صحافی لگ گئے کہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہوا ہے، اندرون خانہ کس قسم کی بارگیننگ ہوئی ہے، اندرون خانہ کیا ڈیل ہوئی ہے. تو ہماری انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ بتاتی ہے کہ ڈیل شروع ہوتی ہے شیخ رشید صاحب سے، جنہوں نے بحیثیت وزیر داخلہ منیب اللہ عثمانی صاحب کو، مولانا منیب الرحمان صاحب کو، دیگر مولانا حضرات صاحبان سے بات کی. بات کرنے کے بعد انہیں مجبور کیا یا انہیں خریدا کہ ٹی ایل پی پاکستان اپنا دھرنا چھوڑ دے. اچھا، پی ٹی آئی میں بھی یا عمران خان کے گرد بھی جو لیئرز ہیں، وہ لیئرز یہ ہیں کہ تیسرے درجے کا لیئر جو ہے وہ اسی درجے کی ڈیل کرتا ہے. اس کی لمیٹڈ یعنی سمجھ لیجیے آزادی ہے کہ جی اس نے انڈر ہینڈ میں 10 کروڑ روپے دینا ہے یا 5 کروڑ روپے دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا ہے. ان کی لمیٹیشن ہے. تو ان کی جو سب سے بڑی ٹاپ ٹیم تھی جس میں شاہ محمود قریشی اور ترین گروپ کے لوگ ہیں، اس ٹاپ جو ان کی کیبنٹ ہے، اس نے جا کے ڈیل کی شیخ رشید کے ساتھ بیٹھ کر کے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے دھرنے کو ختم کروایا. دیکھیں، اگر آپ معاہدے کی جو شکیں ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں لاتے ہیں تو عوام کے ذہنوں میں یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ آپ کو ریس کے گھوڑوں کی طرح خرید لیا گیا ہے اور حکومت نے خریدا ہے. اس کی سب سے بڑی منطقی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں فریق کا قانون کے دائرے میں ہونا ضروری ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کالعدم تحریک لبیک پاکستان، جب لفظ کالعدم استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس سے کس طرح مذاکرات یا معاہدے یا ان سے کس طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ وہ تو کالعدم ہے، وہ تو مجرمان کی صف میں ہیں، ان کو تو سزا دی جا چکی ہے. تو آپ کس طرح سزا یافتہ لوگوں سے بات کر کے گورنمنٹ کی ریٹ کو سبوتار کر رہے ہیں؟ حکومت صرف وقت کو گزارنے کی کوششیں کر رہے ہیں کسی بھی کام میں، اور کوئی بھروسہ نہیں.
اگر مثال کے طور پہ 10-10 کروڑ روپے ان لوگوں کو دیے گئے ہیں اور وہ پیسے وقت پہ نہیں پہنچے تو یہ دوبارہ سادہ لو عوام کو بیوقوف بنا کے جی ٹی روڈ پہ لا کے بیٹھا دیں گے. اس وقت وہ آپ سے 10 کروڑ کی ڈیل نہیں کریں گے, اس وقت وہ آپ سے 25 کروڑ روپے مانگیں گے. اور یہ پیسہ یقیناً عوام کا جو آپ لوگوں کو انڈر ہینڈ دیتے ہیں. جب آپ نے تحریک کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے نام کے آگے کالعدم لگا دیا تو کس کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہے, کس قانون نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی ماں کا, اپنی دھرتی کا, اپنے وطن کا, اپنے مفادات کے لیے سودا کریں؟ حکومت وقت اپنی رٹ خود خراب کر رہی ہے. دیکھیں پنجاب میں دھرنا ہوتا ہے, فیصل آباد, لاہور, مرید کے سے لے کر کے گجرانوالہ تک زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اور کراچی اور حیدرآباد میں غریب لٹے پٹے نیسلے ٹاور کے مکین جب پریس کلب پہ جا کے مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ ربر کی گولیاں, آنسو گیس, شیل, واٹر کینن استعمال کر کے ان کو روڈ سے بھگا دیتے ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کے آئین پاکستان پہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون انہیں پروٹیکشن نہیں دیتا ہے؟ آپ کی یہ دوغلی پالیسی. میں خان صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, خان صاحب آپ کو تو ایک عزت, ایک مقام دیتی ہے عوام کہ آپ مرد ہیں, نر ہیں, آپ نے جو کہا وہ کیا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات سے 2 دن پہلے آپ نے کہا ہے کہ قانون اور حکومت کسی صورت سے مذاکرات نہیں کرے گی, نہیں جھکے گی. تو یعنی آپ کو چلانے والے اے ٹی ایم کارڈ شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین گروپ کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کے فیصلوں کو بھی بالائے طاق رکھ کر کے ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی معاہدہ ہوا بھی ہے تو وہ معاہدہ غیر قانونی اس لیے کہ معاہدہ تحریک لبیک پاکستان سے جو کالعدم ہے پاکستان میں. جب آپ نے کالعدم کہہ دیا تو اس تحریک کے نام پہ, اس تحریک کے لیٹر ہیڈ پہ, اس تحریک کے چیئرمین سے, اس تحریک کے ذمہ داروں سے آپ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں؟ آپ میں اگر اتنی ہی غیرت اور مردانگی ہے تو آپ ان کو ڈنڈے کے زور پہ پرویز مشرف کی طرح لال مسجد کی طرح سے آپ ان سے بات کرتے ہیں. آپ نے ان سے بات کی مفاہمت کی بنیاد پہ. تو جناب عمران خان صاحب, آپ میں اور آصف علی زرداری صاحب میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا آصف علی زرداری مفاہمت کا بادشاہ نہیں تھا؟ آپ کے سسرال یہودیوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے 2 گنا زیادہ پیسہ آصف علی زرداری کا ہے, جو پاکستان کی عوام کا لہو نچوڑ کر اس نے کمایا ہے. تو آپ میں یا آصف علی زرداری میں کوئی خاص فرق ہے نہیں خان صاحب. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے کس بنیاد پہ, کس گراؤنڈ پہ شیخ رشید صاحب کو مفاہمت کے لیے بھیجا. مفاہمت کے لیے جس وقت آپ نے بھیجا نا, جس وقت آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو دعوت دی, اس وقت اس کے نام کے آگے سے کالعدم ہٹ گیا. گزشتہ 10-12 سالوں میں کراچی اور حیدرآباد کے بے تحاشا عوام کو مار دیا گیا. آپ نے کبھی ان مارنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ آپ نے کبھی حق اور انصاف کی بات کی؟ یقیناً نہیں کی اور نہ آپ کریں گے, کیونکہ بنیادی طور پر آپ اسی ڈاؤن لائن کے آدمی ہیں جو ڈاؤن لائن ہیکل سلمانی بنانا چاہتا ہے, مسلمانوں کو معروب اور ایبسکنڈر ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. حقائق کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ حکومت پاکستان کی ریٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کالعدم تحریک لبیک پاکستان سے بات کرنے کے بعد. اور پھر جو معاہدہ ہوا, ان معاہدے کی شکیں اگر آپ نے عوام الناس کو نہیں دی ہیں, نہیں بتائی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوہرا گناہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے تو مذاکرات کر لی ہیں, 10 سے 12-15 افراد پہلے دن شہید ہو جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. سینکڑوں پولیس والے شہید ہوتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ایسا کچھ کرنا ہی تھا تو آپ نے تحریک جو آپ کی تحریک لبیک پاکستان ہے, اس کو کالعدم کیوں کروایا تھا؟ آپ نے اپنے نام کے ساتھ آئین پاکستان کی بھی بے حرمتی کی ہے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے. اچھا, یہ تو معاملات پنجاب کے ہیں. کراچی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک گریڈ 7 کا 8 کا آدمی کراچی آتا ہے نواب شاہ لاڑکروں رٹو ڈیروں سے,
قاصد ہوتا ہے, رائڈر ہوتا ہے, پیون ہوتا ہے, اپر ڈویژن کلرک ہوتا ہے, اس کو آپ ڈپٹی کمشنر بنا کے کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. آپ نے عملاً جی ایم سید کے کاز کو پورا کر کے سندھو دیش بنا دیا. یہ وہ سندھو دیش ہے جو کراچی اور حیدرآباد پہ مشتمل, یہ وہ سندھو دیش ہے جس کی حفاظت بھی افواج پاکستان کرتی ہے, جس میں کرائم جو ہوتے ہیں اس کو رینجرز کے ذریعے آپ ہوتے ہیں. آصف علی زرداری زیادہ بڑا ڈیول جینیس ہے عمران خان کے مقابلے. تو اب ارباب اختیار کو چاہیے, دیکھیں کراچی میں جو انہوں نے غلط فیصلے کیے, نیسلا ٹاور, کیا کسی این او سی اپروو کرنے والے کو آپ نے سزا دی؟ کیا کسی کے بی سی اے, کے ڈی اے, لینڈ ڈپارٹمنٹ, کسی کو بھی آپ نے سزا دی 5 منٹ کے لیے بھی؟ آپ نے سزا کس کو دی؟ اس غریب کو دی جس نے اپنی بیٹی کا جہیز نہیں بنایا, فلیٹ کی پیمنٹ کی. آپ نے اس غریب کو دی جو اپنے 3 بچوں کو روزگار نہیں ہونے کی وجہ کر فاقے کراتا ہے, ایک وقت پاپا اور چائے کھلاتا ہے. آپ نے سزا کس کو دی؟ اس شخص کو دیا جس نے اپنی زندگی بھر کی مال متاع بیچ کر کے 2.5-3 کروڑ روپے کا نیسلے ٹاور لیا تھا. ایک فلیٹ اپنی رہائش کے لیے, اپنی سر چھپانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اس نے ایک فلیٹ بنایا تھا. آپ نے وہ فلیٹ بھی خالی کرا کے گروا دیا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنے والوں میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. خان صاحب اس لیے نہیں کی کہ یہ نیسلے ٹاور گرا ہے کراچی میں, بنی گالا میں نہیں گرا ہے. اگر آپ کے کتوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تو آپ شاید اس پہ بھی کارروائی کرتے. یعنی کراچی اور عوام کے لوگوں کی حیثیت خان صاحب کے کتوں سے بھی بدتر ہے. اے موجے بلا دے 2-4 تھپیڑے ہلکے سے ان کو بھی جو ساحل سے دور بیٹھے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. خان صاحب اگر کراچی ریونیو نہیں جنریٹ کرے گا تو آپ کے بچے بھی فاقے سے مریں گے. اس ملک کی 70% اکنومی کو کراچی چلاتا ہے, اور اس کراچی کو آپ نے لاوارث بنا کر کے سندھ کے وڈیروں کی رکھیل بنا دیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو آپ کی وجود پر. آپ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کے کہ آپ پاکستانیوں کو حق دلائیں گے. ارے آپ نے تو پاکستانیوں سے روٹی تک چھین لی ہے. آپ نے تو وہ کیا ہے جس کا تصور افواج پاکستان جس کا تصور نہیں کر پاتی ہے. کیا کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ کو گریبان سے پکڑ کے پھینکنا پڑے گا, یا مکافات عمل کا شکار ہو کے جنرل ضیاء الحق کی طرح آپ کی بھی داڑیں, آپ کے بھی جبڑے کسی یہودی کے جبڑوں سے ملے ہوئے ہوں گے؟ ڈرے اس وقت سے جب اللہ اپنی رسی کو کھینچے گا, ڈرے اس وقت سے